بھائی اس کانفرنس کے اندر راہل گاندھی جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے وزیر خارجہ کو کہتا کہ باقی تو بریفنگ چھوڑو، یہ بتاؤ اس میں کوئی غیر ملک اور خاص طور پر پاکستان انوالو ہے یا نہیں؟ جواباً بھارتی وزیر خارجہ کہتا کہ نہیں جی وہ اپنا لوکل قسم کی ایک چیز ہے، وہ ظاہر ہے ڈیولپ اتنے عرصے سے پک رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ڈیولپنگ سچویشن ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا۔ یعنی شک شبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مکمل ڈینائی نہیں کیا سر، ایک طرح سے کہہ دیا کہ ہاں ہے۔ اور میں نے کہا میں یہ دیکھنے کے بعد میں کہا یار کل میں جو کہہ رہا تھا یہ یاوا گوئی ہو رہی ہے، یہ تو بالکل یاوا گوئی نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد مسلسل بھارتی میڈیا پہ سب سے زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے پیناکی بھٹاچاریہ۔ اچھا، اب یہ فوٹو بھی چلا دیں اس زمان یہ یوٹیوب اپنا کرتا اور اس کے 1.2 یہ یعنی پیرس میں ہوتا ہے، بہت ہی پڑھا لکھا بندہ ہے بڑا، اور یہ یوٹیوبر ہے۔ کل رات تک اس کے 1.2 ملین فالوورز تھے، یعنی 12 لاکھ، اب 19 لاکھ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ شخص جو ہے، اب یہ دیکھو نا کیسے نقطے سے نقطہ ملاتے ہیں۔ یہ ہندو تھا، اب یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ چل کر لیتے ہیں لوگ، کہتے نہیں یہ اصل میں ساری موومنٹ اس لڑکے نے چلائی ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ یہ پیرس میں۔ اب جس شخص کو لانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر یونس، وہ بھی اس وقت کہاں ہے؟ پیرس میں۔ یہ پیرس میں۔ اب وہ یہ نکاح ڈاٹس ملا ارے بھائی اپنے حساب سے، نہیں وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ چلے جی ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر یونس جو ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، ڈاکٹر یونس نے واقعتاً اپنے ملک کے لیے دل و جان سے کام کیا۔ اس نے ایک یعنی کہ وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا مائکرو کریڈٹ، وہ آیا ساری تعلیم کر کے اس نے ایک ماڈل بنایا کہ یار لوگ مائکرو فائنانس، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اگر بکری لے دو، اچھا بھی یہ بکری کے پیسے ہو گئے چلو، اور بلا سود، اور پھر جب تم اس سے ارن کر لو تو اس کے پیسے تو تم مجھے واپس دے دینا بلا سود۔ اس بینک کا بھی کچھ نام تھا، مائکرو بینک، وہ گرامین بینک، اب تو وہ بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے اور پوری دنیا میں وہ ایسے کاموں میں مصروف ہے۔ اور گرامین جو آرگنائزیشن ہے اس میں نوکری لینے کے لیے بعض 3-4 ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں علم ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی اسسٹنٹ سیکرٹری کی نوکری چھوڑ کر انہوں نے اس کے گرامین میں کام کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب۔ اب اس شخص کو یورپین جو ہیں وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر یونس کو۔ 2000 اس کو نوبل پرائز بھی مل چکا ہوا ہے، کبھی اس نے یہ شروع کروائی تھی مائکرو کریڈٹ کی۔ اب اس شخص نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ ہو رہا تھا کہ یار یہ جیسے ہمارے ہاں ہوا، دیکھیے کہ کیسے حسین اتفاق ہے۔ ہمارے یہاں بات چلی کہ یار یہ جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی یہ باریاں لیتے ہیں اور روسی سیاست ہے، آپ کو تیسری قوت آنی چاہیے جو کہ روایتی سیاستدان نہ ہو۔ اور وہ 2011 اکتوبر وہ آئی پی ٹی آئی ٹھیک ہو گئی آئی اور چھا گئی۔ لیکن اس میں یہ ہوا نا کہ پھر انہوں نے تو وہ یہ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے اور پھر پٹکے شٹکے آ گئے۔ ڈاکٹر یونس کو بھی اس طرح پہلے کہا گیا کہ یہ دو عورتیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، بیگمات۔ اچھا، انہوں نے بھی سیاست کی؟ سر بیگمات اپنی جماعت میں کہ 2 بیگمات، یہ خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد، ایک دوسرے کے لڑتے لیتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یار ان دونوں سے جان چھوڑا۔ اور وہ اس میں یہ شخص جیسے ان کے آیا کہ جی انہوں نے شوکت خانم بنایا ہسپتال، اس شخص نے گرامین بنایا تھا۔ خالی وہی نہیں، یہ ہوا معاشی حالات ٹھیک کیے، غربت کا خاتمہ کیا۔ خاتمہ تو نہیں کیا نا یار، نعرہ بنایا۔ ارے بابا وہ حکومت میں تو نہیں تھا نا، حکومت میں نہ ہوتے ہوئے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس غربت ختم کرنے کا یہ نسخہ ہے، اور وہ نسخے کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور وہ سٹارٹ کر وہ یعنی وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو حسینہ واجد نے اپنا بدترین دشمن بنایا، اس پہ کیا کیا مقدمے نہیں قائم کیے، میرا ملک چھوڑ کے بھی اسی چکر میں ہو گیا۔ اب وہ یہ ہے کہ اب بڑی گیم ہو رہی ہے، بہت خوفناک۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا انڈیا واقعی یہ ہضم کر لے گا، اس کے نقطہ نظر سے اگر واقعی اس کے خیال میں پاکستان نے کیا ہے، اور دوسرا وہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں
اب وہاں پہ وہ تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جی بنگلہ دیش کی فوج کو جناب. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کا بنگلہ دیش میں رہنا ممکن، یعنی کہ مندروں پہ اٹیک تو وہ ہوئے ہیں، عوامی کچھ لیگ والے بھی عبادت کہہ گاہوں رہے میں. ہیں، یہ عوامی لیگ والے ویڈیوز اور فوٹوز کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بات. تو یار عوامی لیگ کرے تو کرے، سوال یہ ہے کہ جب انڈیا یہ کہنا شروع ہو جائے، بہرحال وہاں پہ ہندو آبادی تو ہے نا، ہے بالکل ہے، ٹھیک اور ہے. سارا کراسنگ پوائنٹ بھی ہیں. فرض کرو کہ 5-6 کراسنگ پوائنٹ سے 500 600 800 ہندو گھرانے جو ہیں ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے، جی ہماری زندگی اجیرن ہو گئی. واٹ خوفناک بات ہے یہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد انڈیا ٹوڈے جیسے اخبارات جو ہیں جن کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے، یہ بھی جیسے لندن پلان ہوتا ہے، ایک لندن پلان تیار ہوا تھا حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ہٹانے کا، اور وہ لندن میں ہی وہ بھی تیار ہوا ان تھا. کا بھی لندن پلان ہے. اس میں خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملتا رہا، انڈیا اور کے لوگوں سے. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ملتا رہا. اوکے. تو اور پھر ان کی سعودی عرب میں بھی ملاقاتیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو وہ جو یوزول سسپیکٹس ہوتا ہے اور ان یہ کے نام ڈال انڈیا ٹوڈے نے یہ سر یہ فائل کیا. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ راہل گاندھی کا یہ کہنا، ہاں. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سب کو جواز بنا کر وہ بنگلہ دیش کی فوج پر پریشر بڑھائے کہ بھی آپ منڈیا نو قابو کر لو، بہت ہلے لگ گئے، کافی ہو گیا. دوسرا وہ نہ بھی ہو تو یہ رکھے اچھا آپ نے بنگلہ دیش میں یہ کروایا ہے تو ذرا ہماری طرف سے یہ ایک دو نسخے قبول کیجیے. پاکستان میں یس، یہ تھنگز آر ہیڈنگ ٹو اے ویری ویری سیریس سچویشن. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. بہرحال میرا انڈیا اور مودی فکر مند ہیں وہاں اس ساری ڈیولپمنٹ سے. یہاں وہاں ان کا جو ہاتھ یار اگر فکر مند نہیں ہیں تو آل پارٹیز کانفرنس آپ نہیں بلاتے میرے بھائی. اگر آپ فکر مند نہ ہوں تو آپ اپنے اپوزیشن لیڈر کو یہ نہیں کہتے کہ جی اٹس ٹو ارلی ٹو سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دیکھو ایک عام آدمی اگر آپ بالکل متعصب نہ ہو. میں نے کل بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یار 15 سال سے آپ حکومت میں ہیں، 15 سال، اور 15 سالوں میں سے دیکھیے یہ جیسے محمد یونس ہے، اس کا بہت بڑا کام ہے. 2013 میں جی ایک رانا پلازا ہوتا تھا ڈھاکہ میں. ڈھاکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یورپ کا درزی خانہ ہو چکا ہے. یورپ کا درزی خانہ ہو چکا. ہم کل ذکر بھی کیا تھا آپ نے. ٹھیک کہ ہے. وہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری، میں نے بتایا نا کہ یوں آتی ہیں لہروں کی طرح، سمندر کی لہروں کی طرح. یہاں پر 3100 ورکر تھے جو سارے کے سارے یہ ٹیکسٹائل یہ نہیں کر رہے تھے کام. وہاں آگ لگ گئی. وہ یورپ نے پورے نے کہا کہ جناب یہ ایک تو استحصال ہوتا ہے مزدوروں کا، دوسرا وہاں پہ سیفٹی ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پوری کلیپس ہو رہی تھی ایکسپورٹ مارکیٹ بنگلہ دیش کی. ڈاکٹر یونس میدان میں آیا. اس نے وہاں پہ سارے یورپین ملکوں کو، ای یو کو، یورپین یونین کو کہا کہ صاحب ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچاری یہ عورتیں کام کر رہی ہیں. عورتیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں. فیمیل. ٹھیک ہے. تو بھائی وہ پھر گزارا کیسے چلیں گے. اس کے بعد پھر اس نے آئیڈیا کر کے وہ یہ کیا کہ وہ جو وہ نہیں ہوتا وہ جو اسٹیٹس جے پی ایس وغیرہ، اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہر لیبل کے اوپر یورپ پہ جو اس وقت شرٹ بکتی تھی اس پہ لکھا ہوتا تھا فرام بنگلہ دیش ود لو.